الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي وغيرهما وصححه الألباني رحمه الله تعالى. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد بڑی ہی مبارک گھڑی ہے اور بہت ہی مبارک آپ لوگ ہیں کہ ایک اہم ترین فریضے کی ادائیگی کے بعد اس دینی درس میں شریک ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس شرکت کو، ہماری اس مجلس کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور توحید اور سنت کی راہ پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ گامزن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دنیا اور آخرت میں اس مجلس اور اس طرح کی مجالس میں شرکت کی توفیق دیتے ہوئے ہمارے لیے سعادت، فوز و فلاح، کامیابی اور جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں ادا کی اور ان سے کہا بھی گیا کہ درس میں شریک ہوئیے، لیکن کوئی بہانہ بنا کر کے اور کوئی بہانہ بنا کر کے نکل گیا مسجد سے۔ کوئی کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوگا، کوئی اچھی بات کر رہا ہوگا، کوئی بری بات کر رہا ہوگا، لیکن ان تمام لوگوں میں اللہ نے آپ کو منتخب کیا اور آپ کو ہم کو توفیق دی کہ اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اس مجلس میں بیٹھنا ہی بڑی خیر و برکت کی بات ہے، کہ جائے کہ ہم سیکھیں اور کچھ ہمارے دل کو روشنی دینے والی باتیں ہمارے دل سے لگیں اور ہمارے دل کی، ہماری زندگی کی جو ہے کہ ماحول کو بدل دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل خاص ہوگا۔ آج کے اس درس میں مختصر سے انداز میں جو بات آ رہی ہے یا آنے والی ہے، جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، وہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد اور ہمارا جذبہ استقبال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے صحابہ کرام کے دلوں میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کرتے تھے، اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑی اہم چیز ہوتی ہے جس کے استقبال کے لیے اور جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بندوں کی دلوں میں ایک ہنگامی صورت پیدا ہو جاتی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے اور بہت ہی قیمتی موقع ہے، بہت ہی قیمتی لمحہ ہے، یہ آیا اور چلا گیا تو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہو جائے گی۔ تو یہ ماحول اور یہ جذبہ دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر جوش اور ولولے کا ماحول پیدا کرتے تھے، جس سے کہ ان کا دل، ان کا ذہن و دماغ اور ان کی حیت اور کیفیت اس طور پہ تیار ہوتی تھی کہ رمضان پانے کے بعد دنیا کے تمام غیر ضروری کاموں کو ہم روک دیں گے، اور رمضان المبارک کے ہر لمحے، ہر ساعت سے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام جو ہمارے رب کو راضی ہوگا اور ممکن ہوگا ہم کریں گے۔ اس جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام رمضان کے پہلے تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ کہ اے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان کا حوالہ دیا،
اور روزے سے محبت اور روزے کے مہینے کا استقبال اور اس کی قیمتی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے والا صرف اور صرف کون ہوتا ہے؟ مومن۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آتا تھا تو ہم سب اپنی پوری توجہ اس خطاب کی طرف کر دیتے تھے۔ اب ہمارا ذہن، ہمارا کان، ہماری نظر، ہماری ساری چیزیں کس چیز کی طرف مرکوز ہو جاتی تھیں؟ اس یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کی طرف، کیونکہ یہ اے ایمان والو، یہ خطاب جو ہے بڑا مبارک خطاب ہے، اور جو لوگ مخاطب ہیں وہ بھی بڑے مبارک ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کی صفت سے متصف کرتے ہوئے مخاطب فرمایا۔ اس لیے مومن کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہمیں کوئی اہم پوسٹ دے دیا جائے اس دنیا کے اندر تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اتنی ہی اہم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اگر ایک لقب دے دیا گیا بہت ہی اہم ایمان کا، اور وہ لقب کسی اور نے نہیں دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رازق نے، ہمارے معبود نے وہ لقب ہم کو دیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی ایسی بات کہنے جا رہا ہے جس کے کرنے سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے، ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، اس امر کو مان کر کے، اس پر عمل کر کے، یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جس سے رک کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری زندگی میں یا اوامر ہیں یا نواہی ہیں، یا تو کسی بات کا حکم دیا گیا ہے یا کسی بات سے منع کیا گیا ہے۔ تو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس بات کے تعلق سے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس پر عمل ہو، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس چیز میں ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس سے رک جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنو کا خطاب نازل ہوتا تھا تو ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پر ہم سب صدق و اخلاص کے ساتھ اس خطاب کی طرف متوجہ ہیں کہ نہیں؟ ہیں انشاءاللہ، ہے نا؟ اس لیے کہ بڑی اہم چیز آ رہی ہے جو ہماری زندگی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سنوار سکتی ہے، کامیاب بنا سکتی ہے، اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں میں شامل فرما سکتی ہے۔ کیا چیز ہے؟ کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر کیا کر دیا گیا؟ فرض کر دیا گیا۔ اس سے ہم نے کیا سمجھا؟ روزہ فرض کر دیا گیا، اس سے کیا سمجھا ہم نے؟ کہ یہ ہمارا چوائس نہیں رہا، من ہو تو روزہ رکھ لیں اور نہ من ہو تو نہ رکھیں۔ من ہو تو یہ کہہ دیں ایمان تو دل میں ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے تھوڑے کچھ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ یا کوئی یہ کہے کہ ایمان تو دل میں ہے اور روزہ تو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کھانے کو نہ ہو۔ کسی طرح کا حیلہ، کسی طرح کا بہانہ، کسی طرح کا غیر شرعی عذر، شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن شرعی عذر ایسا نہیں ہے کہ صاحب آپ کو روزے سے ہی معاف کر دیا جائے اور آپ صحت مند ہوں، تندرست ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سفر میں ہے، مشقت ہے تو رمضان میں نہ رکھ کے اس کی قضا کر لیں گے جتنے دن۔ بیمار ہیں، وقتی طور کی بیماری ہے تو علاج کرنے کے بعد، شفا پانے کے بعد قضا کر لیں گے۔ لیکن بعض سچویشن میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی جگہ پہ فدیہ رکھا ہے، جیسے کہ ایک بہت بوڑھا انسان جو روزے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ فدیہ دے کر کے، یا دائمی مریض ہے کوئی انسان جس کے شفا کی امید نہیں ہے اور ڈاکٹروں نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو ایسی صورت میں فدیے سے کام چل جائے گا۔ تو چوائس ہمارا یہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزہ اس طور پہ ہم کو رکھنا ہے کہ ہم پر فرض ہے اور ہم کو رکھنا ہے، اور کسی طرح کا کوئی غیر شرعی بہانہ تلاشنا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کو تو دلوں کے حالات معلوم ہے نا۔ بہت سارے لوگ بندوں کے سامنے کچھ ایسے عذر کرتے ہیں، کیا کریں مولانا ایسا ہے، کیا کریں مولانا ایسا ہے، تو مولانا یا کسی اور اپنے بھائی سے، دوست سے کہا کہ یار کیا کریں، یہ مجبوری ہے۔ اب مجبوری تو ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تو حقیقت کے حساب سے معاملہ کرے گا۔ بندے کو تو آپ نے مطمئن کر لیا اپنے عذر سے، لیکن شرعی عذر نہیں ہے بلکہ بہانہ بازی ہے، تو اللہ کو تو مطمئن نہیں کر سکتے نا، وہاں تو پکڑے جائیں گے۔
تو اس لیے ہمارا چوائس نہیں ہے. کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا. تو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. سخت گرمی کے موسم میں ایک آدمی ڈیوٹی کرتا ہو، محنت کا کام کرتا ہو، اس کو پیاس لگے گی کہ نہیں؟ بھوک لگے گی، مشقت ہے. لیکن کبھی کبھی مشقت میں ہی سربلندی ملتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اللہ کے سامنے کہہ دیں کہ میں تو ایمان لے آیا، بس اللہ قبول کر لے گا کہ اب جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، آ جاؤ؟ ہے کہ نہیں؟ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے پہلے لوگوں کو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد آزمایا ہے کہ سچا بھی ہے ایمان میں کہ نہیں. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو سچا سچا واضح ہو جاتا ہے اور کچا فیل ہو جاتا ہے. تو امتحان کے طور پہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈالتا ہے. لیکن یہ رمضان جو آ رہا ہے پچھلے رمضانوں کے مقابلے میں تھوڑا نرم ہے اور گرمی اتنی شدت کی نہیں ہے. لیکن تو اسی لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہے، اور وہ انسان کی طاقت اور انسان کی صحت اور انسان کے سچویشن کے اعتبار سے کم یا زیادہ مشقت ہو سکتی ہے. اب جو آدمی ڈیوٹی کرتا ہے ایئر کنڈیشن روم کے اندر، اس کی مشقت، اور جو آدمی باہر دوپہر میں محنت کا کام کرتا ہے اس کی مشقت میں بڑا فرق ہے. لیکن مشقت دونوں کو ہے، اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ صبح ناشتہ، دوپہر میں کھانا، شام کو کھانا. ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تو مشقت ضرور محسوس ہوگی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نئی بات نہیں ہے، تسلی دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت. انسان کی فطرت تو کچھ عجیب و غریب سی ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ میں دوسری تکلیف والا بھی جڑ جائے تو اس کی تکلیف تھوڑی سی نارمل ہونے لگتی ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہاں تو عکس ہے معاملہ. اگر اس کو چھوٹی تکلیف ہے، کسی کو بڑی تکلیف ہے، تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ چلو اس کی تکلیف میری تکلیف سے بڑی ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ مثل کہتے ہیں کہ اپنا گھر جلنا اتنا نہیں کھلتا ہے جتنا پڑوسی کا بچنا کھلتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں مجھے اس کا ٹینشن نہیں ہے کہ میرا جل گیا، لیکن بچ کیسے گیا پڑوسی کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو روزہ تم پر فرض کیا گیا، لیکن کوئی نئی چیز نہیں کہ تم ہی انوکھے ہو جو تم مشقت میں ڈالے جا رہے ہو. کما کتب علی الذین من قبلکم. اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے پہلے کے لوگوں کے روزے کو اور ہمارے اوپر جس نوعیت سے روزہ فرض ہے، تو ہمارا روزہ آسان اور ان کا مشکل تھا. ان کا مشکل تھا، تو اس لیے جو ہے یہ روزہ آسان ہے. لیکن پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، اس لیے بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ہمیں کیوں سزا مل گئی، اس کو کیوں نہیں ملی؟ ہمیں کیوں اس کام کا مکلف کیا گیا، اس کو کیوں نہیں کیا گیا؟ انسان کی فطرت ہوتی ہے. تو یہاں پر اس طرح کے تمام سوالات کی کاٹ ہو جاتی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. لیکن روزے کا فائدہ کیا ہے؟ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ فائدہ ہے کہ نہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ تاکہ آپ جو ہے اللہ کے پیارے بندے بن جائیں، ہے کہ نہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس بندے کو کہتے ہیں جو تقوی کی راہ پر چلے. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اس بندے کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اس کے منع کردہ کاموں سے رک جائے. وہ کون ہے؟ متقی ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی اس کو کہتے ہیں جو احکام الہیہ پر عمل کرتا ہے اور نواہی سے اپنے آپ کو، محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. ایامن معدودات، یہاں دوسری تسلی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 11 مہینہ تو تم آزاد ہو، 11 مہینے میں 12 مہینے میں 1 مہینے کا تمہیں روزہ رکھنا ہے. اور ایامن معدودات کہہ کے اللہ نے کہا کہ چند دن ہے. اس سے ایک تسلی ہے کہ گھبراؤ نہیں، یہ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وقتی طور پہ تمہارے اوپر یہ عبادت فرض کی گئی ہے، لیکن اس کا فائدہ بڑا عظیم ہے. اس کا فائدہ بڑا عظیم ہے کہ تم اگر روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھو گے تو تم اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ گے.
اور ہم سب میں کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بندہ بنے؟ جس کی خواہش نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. یعنی سبھی اللہ کے پیارے بندے بننے چاہتے ہے کہ نہیں؟ لیکن کیسے بنیں گے؟ تقوی سے. کیسے بنیں گے؟ تقوی سے. اور نماز کیا ہے؟ کیا ہے؟ تقوی ہے کہ نہیں؟ تلاوت کیا ہے؟ تقوی ہے. سچ بولنا کیا ہے؟ تقوی ہے. کسی کی مدد کرنا کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا کیا ہے؟ بیوی بچوں کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے؟ تقوی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے. روزے کا مقصد یہ ہے، روزہ اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کو اچھے کام کی طرف لے کے جائے اور برے کاموں کی طرف نہ لے کے جائے، برے کاموں سے آپ کو دور رکھے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو انسان قول زور نہ چھوڑے اور اس کے مطابق عمل. قول زور ہر باطل اور منکر چیز آپ نے دیکھی ہے، شرک سے لے کر کے نیچے تمام چیزوں کو لے لیجیے، تب ساری اس میں آ جائیں گے قول زور میں. اگر قول زور اور اس کے مطابق کوئی عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو اس کے پیاسے اور بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو قول زور نہ ترک کرے اور اس کے مطابق عمل نہ ترک کرے تو پھر اس کے حصے میں صرف کیا آتا ہے؟ بھوک اور پیاس. اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے. تو اس لیے جو ہے اتنا مبارک اور اتنا خیر والا مہینہ جس کا اندازہ صرف انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اس کے خیر و برکت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل اور اپنے جان سے لگنا چاہتے ہیں. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک اور آنے والی قیامت تک کے لیے امت کو یہ بشارت سنائی کہ جب بھی رمضان آئے تو تمہیں اس کے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور استقبال کے لیے اس لیے نہیں کہ صاحب نو بناؤ کے کھانے پکوان تیار کرانے کے لیے نہیں، حسب حیثیت کیا جائے لیکن وہ بنیاد نہ ہو، اسی پر پورا فوکس نہ ہو کہ صاحب کھانے پینے پر زور ہو، عبادتوں پر زور نہ ہو، تلاوتوں پر زور نہ ہو، قیام پر زور نہ ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر زور نہ ہو. اس لیے کہ اگر کھائیں گے پیئیں گے جسم میں طاقت ہوگی تو تھوڑی سی عبادت کا میں بھی مزہ آئے گا اور طاقت ملے گی تو وہ بھی مطلوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتاکم شہر رمضان. اہل علم کہتے ہیں اس میں بشارت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مبارکباد دی ہے صحابہ کرام کو. رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کے اندر ایک جوش اور ایک ولولہ اور ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اچانک رمضان آئے اور بندہ ریڈی نہ ہو، اس کے دنیا بھر کے کام اور جھمیلے اس کے ارد گرد ہوں اور وہ پھر اپنے کاموں میں الجھا ہوا ہو. آگے رمضان بھی آیا ہے، وہ اس کا معاملہ سارا کا سارا جو ہے خلط ملط ہو، الٹ پلٹ ہو. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے کا اتاکم شہر رمضان، رمضان آ گیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اور بڑھا لینا ہے کہ نہیں؟ محنت کرنی ہے نا. دنیاوی جتنے بھی کام ہیں ان کو اس طور پہ ترتیب دے لینا ہے کہ کم سے کم دنیاوی کاموں میں مشغولیت، کم سے کم ترتیب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دنیاوی کام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتے ہیں، لیکن رمضان نہیں ہو سکتا. شوال میں کر لیتے ہیں، نہیں ہوگا. تو رمضان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا لیکن دنیا کا کام آگے پیچھے ہو سکتا. اگر کسی کو کوئی ٹارگٹ دیا ہے تو 1-2 گھنٹہ زیادہ ڈیوٹی دے کے وہ ٹارگٹ کو پورا کر لے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آ گیا رمضان، ایک ہنگامی صورت. ایسے کیا ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اگر آپ نے کوئی پروگرام رچا رکھا ہے اور کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں، اہم شخصیات آنا چاہتی ہیں جن کا انتظار ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پوری تیاری کر رکھی ہے یا تیاری کر رہے ہیں اور اسی اثنا میں خبر آتی ہے ارے بھائی آ گئے مہمان، تو پھر کیا حالت ہوتی ہے لوگوں کی؟ جنہوں نے فنکشن بیان جلدی 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 ساری چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ساری چیزیں
सेट हो जाएं। दुनिया में होता है कि नहीं होता है? होता है। जहाँ शादियां होती हैं, जहाँ बारात आती है तो तैयारियां रहती हैं, लेकिन जैसे खबर होती है कि बारात आ चुकी है चौराहे पर, फिर क्या हालत होती है? ओ फलां उसको बुलाओ, ओ फलां उसको बुलाओ, ओ फलां उसको बुलाओ, है चारपाई यहाँ पर रख दो, टेबल यहाँ पे रख दो, गिलास वहां पे रख दो, सब कुछ रेडी कर दो, है कि नहीं? ताकि मेहमानों के आने के बाद किसी तरह की कोई डिस्टर्बिंग ना हो, मेहमान खुश हो जाए, है ना? मेहमान की खुशनुदी मंजूर होती है ना, वरना कुछ गड़बड़ रहेगा तो ये भाई क़यामत बर्पा कर देंगे। खास तौर से जो बारात की तो रस्म वैसे है नहीं, लेकिन लोग इस रस्म में मुब्तला हैं। बारातियों के लिए तो सब खाना पीना और यही सब होता है कि नहीं? बारातियों को और चीज़ों से मतलब नहीं होता। तो फिर उनके यहाँ तनकीदें बहुत होती हैं, तो फिर आदमी को डर होता है कि बेइज्जती हो जाएगी। तो बहरहाल, तो ये दुनियावी फंक्शन ज्यादा अहम है या रमजान मुबारक की आमद ज्यादा अहम है? रमजान मुबारक की आमद ज्यादा अहम है। और उस हिसाब से जब हमारी तैयारी होगी, हर चीज हमने सेट कर लिया होगा, सब कुछ रमजान में हमने अपने एक टाइम टेबल बना लिया होगा कि साहब इतने चावल चाहिए थे, इतने ये चाहिए था, इतना ये सामान चाहिए था, सब लाके हमने रख लिया कि अब रमजान में ना हो कि चलो मार्केट चले लेकर के आए, ये सामान नहीं वो सामान नहीं। वो वक्त हमारा बचेगा तो तिलावत में हम उसको सर्फ कर लेंगे, या कोई दीन की बात सुनने सुनाने में सर्फ कर लेंगे, या किसी भी नेक और अच्छे काम में उसको लगा लेंगे। तो रमजान आने से पहले हमारा मामला पूरा सेट हो जाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि शाहरुल मुबारक, रमजान का मुबारक महीना कैसा है? बरकतों वाला है, बरकतों वाला है कि इसमें आप नेकियां करेंगे तो उसके उजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इंशाअल्लाह बेहिसाब मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। तिलावत करेंगे उसका अजर है, रोजा रखेंगे उसका अजर है, क़याम करेंगे उसका अजर है, गरीबों को इफ्तार कराएंगे उसका खास अजर है। तो रमजान मुबारक है इबादत के एतबार से, कार खैर के एतबार से। और रमजान की घड़ी घड़ी बड़ी कीमती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फरदल्लाहु सियाम, अल्लाह ताला ने इसके रोजों को फर्ज किया है। तुफ्तहु अबू फीहि अबवाबुल जन्नह, तुफ्तहु फीहि अबवाबुल जन्नह, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या मतलब है? अल्लाह की तरफ से आफर है, अल्लाह की तरफ से आफर है अपने मुत्तकी बंदों के लिए कि अब किस चीज की देरी है, किस चीज की देरी है? दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ। तो कैसे आओगे? दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ। तो उस दरवाजे से दाखिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वतुगलकू फीहि अबवाबुल जहीम, और रमजान में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये भी एक तरह से बशारत है कि साहब एक ही दरवाजा खुला है, अब दूसरे की तरफ नहीं जाना है। इसीलिए आप देखें रमजान मुबारक के अंदर माशाअल्लाह नमाजियों की तादाद घट जाती है, बढ़ जाती है जी, और रमजान के बाद घट जाती है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है कि नहीं? रमजान में भर जाए और रमजान के बाद घट जाए तो कुछ गड़बड़ है, या सब ठीक है? गड़बड़ है। तो इसलिए बड़ी खतरनाक चीज है। अगर हम रमजान के नमाजी हैं और रमजान के बाद नमाजी नहीं, तो रमजान का हमको फायदा नहीं पहुंचने वाला। ऐसे ही होगा जैसे हमने एक इमारत खड़ी की, खूबसूरत बनाया उसको और हर चीज से सजाया उसको, और उसके बाद दूसरे दिन लेकर के आए और बुलडोजर से उड़ा दिया। ये होगा अगर हमने नमाज छोड़ दी नमाज के बाद। इसीलिए तकरीरों में कहते हैं उलमा, हाँ, कि जिस रब की इबादत तुम रमजान में करते थे, जिसके आसमान के नीचे तुम रहते थे, जिसकी जमीन पर तुम चलते थे, अगर वो रमजान का रब था फकत, तो वो हमारा रब नहीं है कि नहीं? रमजान का रब आपका रब है? वो तो कोई और ही रब होगा। तो इसीलिए कहा कि अगर रमजान वाला रब तुम्हारा है कोई, तो वो हम मोमिनों का रब नहीं है। हम मोमिनों का रब वो है जो कि जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी वो हमारा रब था, जब हम पैदा हुए तब भी वो हमारा रब है, जब बड़े हुए तब भी वो हमारा रब है, जब हम नमाज पढ़ते हैं तब भी वो हमारा रब है कि नहीं? रोजा रखते हैं तब भी हमारा रब है, रमजान चला गया तब भी वो हमारा रब है। तो अगर हमारा रब हर हाल में है तो फिर रमजान में सिर्फ इबादत की, ये बड़ा खतरनाक मसला है और इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सरकश शयातीन होते हैं, सरकश बड़े बड़े दिग्गज टाइप के, उनको अल्लाह ताला बंद कर देता है। तो इससे पता चला दो किस्म के शैतान खुले रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं। एक तो इंसानों में जो शैतान है, इंसानों में भी शैतान होते हैं,
इंसान भी शैतान होता है। अल्लाह ने फरमाया शयातीनुल इंसी वल जिन। हाँ, तो इससे पता चलता है इंसानों में भी शयातीन होते हैं। तो इंसानी शयातीन खुले रहते हैं और ऐसे छोटे छोटे शयातीन खुले रहते हैं। इसीलिए आप देखें कि कुछ लोग रमजान के आने के बावजूद अपनी हालत को बदलते नहीं है और वही शैतानी हरकतें होती हैं, लेकिन अक्सर की हालत क्या हो जाती है, बदल जाती है और वो रमजान में अल्लाह की इबादत में एक्टिव हो जाते हैं। इस रमजान में एक रात है जो 1000 रात की इबादत से भी बेहतर है और उसको क्या कहते हैं, शबे कदर, और अरबी में उसको लैलतुल कद्र कहते हैं। कहते हैं मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिम, जो लैलतुल कद्र के खैर से महरूम हुआ वो बहुत बड़ा महरूम, बहुत बड़ा बदकिस्मत है। इसलिए मेरे भाइयों, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, हमें चाहिए कि हम अपने दुनियावी हिसाबात की तरतीब कर लें और अपने आप को इस तौर पर तैयार करें कि अगर बेनमाजी हैं या नमाज में गफलत और सुस्ती है तो फिर आज ही से हम तहैया कर लें कि नमाज के पाबंद होंगे। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ शरई मुखालफतें हैं तो उनसे तौबा करके तहैया कर लें कि अब हम अपनी जिंदगी में न तो रमजान में न रमजान के बाद किसी तरह की शरई मुखालफत नहीं करेंगे और सिद्क दिल से इखलास के साथ अल्लाह के सामने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ इस दुआ के साथ इस मुबारक महीने का इस्तकबाल करें कि ए अल्लाह तू इस मुबारक महीने को हमारे लिए हमारी जिंदगी का में इंकलाब पैदा करने वाला रमजान मुबारक बना और हमारी जिंदगी में एक अच्छे और एक बेहतरीन मुत्तकी इंसान की सिफत पैदा करने वाला इंसान बनाने के तौर पे इस मुबारक महीने को हमारे लिए अता कर। तो इंशाअल्लाह अगर हम सच्चे होंगे, अल्लाह से जन्नत के तलबदार होंगे, तो इंशाअल्लाह अपने अंदर हम इस्लाह भी करेंगे, इस्तिकामत की राह भी इख्तियार करेंगे और फिर अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के अहकाम पर अमल करेंगे तो हम बहुत ही खुश नसीब होंगे और बहुत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजर के, उसके फजल के, उसके इस्तेहसान के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये रमजान मुबारक अता फरमाए, इसमें कायर खैर करने की तौफीक अता फरमाए और ये मुबारक महीना हमें बार बार अपनी इताअत, अपनी फरमा बरदारी और अच्छे कामों के साथ अता फरमा, उसे कबूल फरमाते हुए हमारे लिए दुनिया और आखिरत की सआदत का सबब बना। और इस दुनिया के अंदर जो भी फितने हैं, जो भी दीन के फितने हैं, अल्लाह तो हमें उन फितनों से महफूज रख और जो हमारे अहबाब में मकरूज हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज की अदायगी की सबील पैदा कर। जो मरीज हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिल और कुल्ली अता फरमा। जो गैर शादीशुदा हैं उन्हें नेक और सालेह अच्छी बीवी अता फरमा। जो शादीशुदा हैं उन्हें नेक और अच्छी सालेह ज़ुर्रियत अता फरमा जो उनके लिए दुनिया और आखिरत की सआदत बने। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए खैर खाह बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।